الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 7 محرم الحرام اور محرم کی پہلی بدھ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آج کے دن کیا ہوا تھا، کون سا واقعہ ہوا تھا اور کس صحابی کی شہادت ہوئی تھی، اور آج کے دن آپ کو یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ تو آپ کے سامنے آج کا وظیفہ بھی بتایا جائے گا، بہت ہی خاص ہے، جو محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک تسبیح آپ کا نصیب بدل دے گی، آپ کا مقدر جگمگا اٹھے گا، اور آج کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو حل بھی کر دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی خواہش ہے انشاءاللہ عز و جل آج کے دن کے صدقے میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو آج کے دن کیا ہوا تھا، 7 محرم الحرام کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ تاراج قافلہ 3 دن کا بھوکا پیاسا انہیں 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور 7 محرم الحرام کو حضرت قاسم، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو جناب شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی تھی۔ 7 محرم الحرام کو حضرت قاسم ابن حسن، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے اور میں بھی جا کر میدان میں جام شہادت نوش کر لوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب قاسم نے فرمایا چچا میں دیکھ رہا ہوں آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا، میں کیسے آپ کو دشمنوں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں میری جان آپ پر قربان، میری روح نفس آپ پر قربان۔ اس کے بعد شہزادہ رن کی اجازت طلب کرتا ہوا قافلے کی طرف چلا گیا۔ آپ جب نکلے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے کہ ابھرتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا قاسم نے جام شہادت نوش کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور آپ کے سینے سے تیر نکالا اور فرمایا کہ جا قاسم تجھے جنت مبارک ہو، اور اس طرح سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح سے 7 محرم الحرام بہت ہی زیادہ احترام والا دن ہے۔ اس میں آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو شہیدان کربلا کے صدقے میں مانگیں، جو شہیدان کربلا کے واسطے سے مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، آپ کے صدقے سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے ہر حال میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو 7 محرم الحرام کو روحانی وظائف چینل کی جانب سے بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے 7، 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ لوگ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور ہماری محفل میں اپنا نام شامل کروائیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بھی لنگر شریف ضرور بنائیں، بہت زیادہ برکتیں ہوں گی، بہت زیادہ۔ اور یہاں پر بہت بڑی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، لنگر کا انتظام ہوتا ہے، محافلیں سجائی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی دعا میں ضرور نام شامل کروائیں ہماری دعاؤں میں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے، آپ لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور 7 محرم الحرام پہلی بدھ کا خاص عمل آپ کے لیے آج حاضر ہے۔ آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی جائز اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ نے پڑھنا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے الفاظ ہیں حامیم لا ینصرون، یہ آپ نے اس کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں تو اس کے اول اور آخر آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح 7 محرم الحرام کی صبح، دوپہر یا شام کو پڑھنی ہے۔ جب آپ دعا مانگیں، جب یہ تسبیح آپ مکمل کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ شہیدان کربلا کے صدقے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ نے مانگنا ہے اور پھر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر حال میں قبول فرمائے گا۔ تو پھر پریشانیوں سے نجات کا یہ بہت ہی خاص ترین عمل ہے حامیم لا ینصرون۔ اس کو کسی بھی مشکل کے لیے پڑھا جائے تو اس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر رات کو کہیں محرم الحرام میں آپ سو رہے ہیں، رات کو کہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے اٹھ کر صرف 21 ٹائم حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون اس کو پڑھنا ہے لگاتار، اور پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے کم از کم 100 بار درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا اور روحانی وظائف چینل کو پیش کرنا ہوگا۔ جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور جتنا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے وہ 10 محرم الحرام کو ایصال ثواب کیجئے۔ تمام شہیدان کربلا کے صدقے میں اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا قبول فرمائے گا۔ اور اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ محرم الحرام میں کون سے واقعات پیش آئے تھے، ان کو چھوٹے بڑے واقعات بتائیے، ان کو سکھائیے، تاکہ ہر کوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کر سکے، کیونکہ یہی وہ دور ہے جہاں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور ان پر قائم و دائم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے روحانی وظائف چینل دیکھتے رہیں، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔